میری دائیں طرف یہاں پہ میرے ساتھ اسپیکر اسد کیسر صاحب موجود ہیں، زین قریشی صاحب یہ بھی تھے، اور ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہیں، میرے بائیں طرف کھڑے ہیں، اور فیصل امین خان گنڈاپور صاحب بھی تھے۔ ہم چاروں کو ضمانتیں ملی ہیں الحمدللہ۔ اس فیشسٹ حکومت نے، شہباز شریف کی اور مریم نواز نے مختلف جگہوں پہ ان گنت ایف آئی آریں ہمارے ورکرز پہ اور ہم پہ لگائی ہیں۔ میں یہاں پہ اپنے چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس طرح انہوں نے پارٹی کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے رکاوٹیں کھول کے اور اپنا جمہوری حق جو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچے۔ وفاقی ٹیریٹری ہے اور وہاں پہ سارے صوبوں کی ایک حق ہوتا ہے وہاں پہ جانا۔ یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو میں کنڈیم کرتا ہوں، ڈی جی رینجرز کو، آئی جی اسلام آباد کو، محسن نقوی کو، شہباز شریف کو اور مریم نواز کو، جنہوں نے ٹیئر گیس شیلنگ، گولیاں ماری، اور 2000 سے زائد ورکر اس وقت بھی ہمارے اریسٹ ہیں۔ اس وقت پنجاب میں ہمارے ورکرز کو زدوکوب کیا جا رہا ہے، ہمارے ایم این ایز کے گھروں پہ بلڈوزر لگائے جا رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ جاوید اقبال صاحب کے گھر کو کل مسمار کیا، بریگیڈیئر گھومن صاحب کے پیچھے کل رات سے سی آئی اے گھوم رہی ہے ان کو زدوکوب کرنے کے لیے۔ شفقت عوان صاحب کے گھر اور دفتر میں ریڈ ہوئے، ان کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا گیا۔ ان گنت ہمارے اس طرح کے ساتھی ہیں، مبین جٹ صاحب کے گھر پہ ریڈ ہوئے۔ ان گنت ہمارے ایم این ایز ہیں جن کے اوپر ان کو زدوکوب کیا جا رہا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ کسی طرح اپنے موقف سے ہٹیں، پر یہ سب کے سب شیر ہیں اور انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی رینجرز کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے، قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے اور ان کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کے پی ہاؤس پہ دھاوا بولا، کے پی کی ٹیریٹری کے اندر آئے، کے پی حکومت کی گاڑیوں کو توڑا، رینجرز نے ٹیئر گیس شیلنگ کی، رینجرز نے کے پی کی گاڑیوں کو توڑا، ہمارے ورکرز کو اور وہاں کے سرکاری ملازمین کو مارا اور کے پی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چیف منسٹر کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ اور یہ ستم ظریفی دیکھیں کہ آج اسپیشل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پہ اسد کیسر صاحب بھی اس پہ اسپیشل انوائٹ کیے ہیں، میں اس کا ممبر ہوں، اور ہم لوگ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں اور حکومت کہتی ہے جی کہ آپ آ جائیں۔ یہ ہے، آپ سمجھیں، دوگلی پالیسی، یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رب العزت کی شان کہ محسن نقوی کل دھمکیاں دے رہا تھا ہمارے چیف منسٹر علی امین خان کو، اور 24 گھنٹے کے اندر رب العزت کے حکم کے ساتھ وہی محسن نقوی آ کے پی میں یہاں پہ علی امین کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پختون تحفظ موومنٹ، پی ٹی ایم کے جو جرگہ امن جرگہ ممبران ہیں، ان کی شہادت پہ، ان کا خون، ان شہیدوں کا خون محسن نقوی اور شہباز شریف کے ہاتھوں پہ ہے، اور ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ آئی جی کے پی نے اور چیف سیکرٹری کے پی نے ایکشن لیا۔ اس پہ صوبائی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ 4 نہتے لوگوں کو شہید کیا گیا، کون ذمہ دار ہے؟ مرکزی حکومت، شہباز شریف، محسن نقوی، تم لوگ ذمہ دار ہو، تم نے یہ کرایا ہے۔ 13 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، ان لخت جگر کے گھر والوں سے ان کے جگر کے جو ٹکڑے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ آخرکار وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کل رات بھی میں نے ٹویٹ کی تھی، ہمیں کریڈیبل انفارمیشن، مصدقہ انفارمیشن آ رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے جیل کے سیل کے اندر رکھا جا رہا ہے، ان کو باہر نہیں نکالنا جا رہا، ان کے صحن میں ان کے کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور آج بھی کورٹ میں ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کو ان سے ملنے کی فی الفور اجازت دی جائے۔ اسی طرح میرے بائیں طرف زین قریشی صاحب کے والد صاحب مختوم شاہ محمود قریشی صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھ دیا گیا ہے، ان کو
کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی، ان کو صحت کا مسئلہ درکار ہو رہا ہے، ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کو فی الفور ہسپتال منتقل کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ اوور ٹو اسد کیسر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر عیوب صاحب نے تو تقریباً تمام باتوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 کو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے کل اسپیکر صاحب نے فون کیا تھا، اس نے کہا کہ ہماری آج کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس پیدا ہو۔ میں صرف حکومت جو اس وقت جو ایک فاشسٹ رویہ رکھی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ زور سے، زبردستی سے اور لالچ یعنی زر سے آپ قانون سازی کے لیے ایم این ایز کو خریدیں یا دبائیں؟ جو عمر عیوب صاحب نے نام لیے، یعنی یہ تقریباً ہر ایم این اے، وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو، پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم این اے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے، ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے، اور تقریباً 20 کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور منسٹری کے آفر بھی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون سازی کا کون سا طریقہ ہے، اور اس قانون کو پاس کرنے کا یہ جو زور اور زر سے اور زبردستی سے کر رہے ہیں، اس کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ کے نمبرز نہیں ہیں، آپ جعلی طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے نا ایلیگل حکومت چلا رہے ہیں، آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، اور اس کے بعد جو بھی رہا سہا ہے، آپ پی ٹی آئی کی جو نمائندگان ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں پبلک کے نمائندے ہیں، جو فارم 45 سے منتخب ہوئے ہیں، اس کے خلاف اس قسم کے ایکشن کر رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ سپریم کورٹ خاص کر جو قاضی عیسیٰ کا اس پہ ایک بہت نگیٹو رول ہے۔ تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ میں سب سے پہلے مطالبہ یہ کروں گا کہ اس قسم کی قانون سازی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دہانی کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور کسی طور پر ان کو وہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے جو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے، جو ایک سویلین کی رائٹس ہے، جو ہیومن رائٹس ہے، اس کو متاثر کرے گی، یا جو ہے نا ججوں کے اوپر جو یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حملوں کے ججوں کی ٹرانسفر ہو، یا جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، اور کورٹ جو ہے نا بھی ایسا کہ اس میں بھی من پسند اور وزیر اعظم جو ہے نا اس میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لیا جائے، تمام جو ہماری لیگل پیٹرنیٹی ہے اس کو جو اعتماد میں لے کے کوئی اگر مسودہ آتا ہے پھر اب دیکھیں گے